मोहतरम शेख ज़हीर अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आज आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में गदागरी की लानत इतनी क्यों है और इसका तदारत कैसे हो सकता है। ये मैं इस पे भी कुछ बात करूँगा और बताऊँगा कि कैसे तदारक हो सकता है इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़हीर अनवर शेख। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को दुनियावी और कुदरती आफात से हमेशा महफूज रखे, आमीन। आज जिस मौजू पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ और मुझे कहा गया है वो है पाकिस्तान में गदागरी की लानत। इस वक्त पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है, जिसमें से मेरे अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 40 या 30 या 40 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो गदागरी की जो काम हैं वो कर रहे हैं, और ये बहुत ही बुरी बात है। हमारा मुल्क इस्लामी फलाही मुमलकत है, हम मुसलमान हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनकी बातों पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे वो शख्स इंतहाई पसंदीदा लगता है जो बंदा अपने हाथ से रिज़्क़ कमाए। इसी तरह मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो ये लानत है ये हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है। इसकी वजूहात क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ। नंबर 1 ये है कि इसके पीछे कुछ बड़े लोग भी हैं, वो कमर्शलाइज तरीके से ये जो गदागर हैं इनको हायर करते हैं। बड़े बड़े शहरों में कराची हुआ, लाहौर हुआ, फैसलाबाद हुआ, सियालकोट हुआ, गुजरांवाला हुआ, सरगोदा हुआ, वो इनको हायर करके और इनको देते हैं दिहाड़ी और इनको मुख्तलिफ़ चौराहों पर बैठाते हैं और इनको गाड़ियों में छोड़ कर जाते हैं, और उनके लिबास इंतहाई गलीज़ और गंदे और फटे पुराने होते हैं, और ये अपने अज़ा को भी बिगाड़ते हैं, अपने अज़ा को बिगाड़ के और चौराहों पर बैठते हैं और सारा दिन वो लोगों से मांगते हैं, और जब दोपहर का टाइम होता है तो वही गाड़ी वाला आकर उनसे पैसे उठा के ले जाता है जितने उसने इकट्ठे किए होते हैं, और उनको खाना दे जाता है, और शाम को फिर हिसाब करते हैं और वो उसको दिहाड़ी दे देते हैं। रोज़ाना की यही रूटीन इनकी होती है। ये एक शहर में नहीं, ये हमारे मुल्क के बेशतर शहरों में ये बीमारी आम फैली हुई है। और मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब वो मदीना की रियासत का तसव्वुर पेश कर रहे हैं। मदीना की रियासत का तसव्वुर बहुत मुश्किल काम है, वो शायद इसमें कामयाब हो जाएं, मगर अभी मुश्किल लग रहा है। जब तक हमारी अवाम में रोटी की भूख है, जब तक गुर्बत है, उस वक़्त तक मदीना की रियासत का तसव्वुर बहुत मुश्किल है। मदीना की रियासत बनाने के लिए लोगों के हकूक़ का ख्याल रखना ज़रूरी है, उनके पेट भरने का ख्याल रखना ज़रूरी है, जो गरीब हैं उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। हमारी तकरीबन मेरे अंदाज़े के मुताबिक 30% आबादी सतह गुर्बत की लकीर से नीचे है, बहुत नीचे है। अगर हम मुखय्यर हजरात भी इन लोगों की तरफ देखें और उनके हकूक़ का ख्याल रखें, हुकूमत तो जो कुछ कर सकती है वो कर ही रही है, मगर मुखय्यर हजरात को भी चाहिए कि वो इन लोगों का ख्याल रखें। मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान जो अमीर है उसको गरीब मुसलमान का ख्याल रखना चाहिए,
اگر ہمسائے میں کوئی غریب ہے اس کا غریب ہمسائے کا خیال رکھنا چاہیے، اگر ہمارے ہمسائے میں کوئی بیمار ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ باتیں جو ہیں نا وہ پاکستان میں زیب نہیں دیتی کہ ہمارے ملک میں اتنی گداگری ہو، یہ لعنت ہے اور اس پر کنٹرول کرنا چاہیے حکومت کو۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے شیلٹر ہوم بنائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کوششیں کر رہے ہیں، بڑے شہروں میں زیادہ بنائے گئے ہیں۔ میری اپیل ہے جناب وزیر اعظم پاکستان سے کہ وہ قصبوں میں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی جہاں پہ غربت ہے وہاں پر شیلٹر ہوم بنائیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جس شہر کی طرف میں گیا ہوں وہاں پر میں نے دیکھا کیا ہے کہ جھگیوں والے ان کے ساتھ ساتھ 8 بچے ہیں، کچھ ان کی گودوں میں ہوتے ہیں اور کچھ ان کے ساتھ 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ ان کے سارے بچے مانگ رہے ہوتے ہیں دکانوں پر جا کے اور شہریوں کو بے جا وہ تنگ کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ عورتیں کسی دکان پر کھڑی ہیں، وہ وہاں پر سودا خرید رہی ہیں اور وہ مانگنے والے پاس جا کے ان کے جسم پہ ہاتھ لگا کے ان کو ہلا کے اور کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پیسے دو۔ اگر وہ نہ کرتی ہیں تو برا بلا کہہ کر چلی جاتی ہیں، حالانکہ ان کا حق نہیں ہے، یہ معذور نہیں ہیں، یہ اچھے بھلے لوگ ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں، محنت مزدوری کر سکتے ہیں، مگر ان کو عادت نہیں ہے کام کرنے کی۔ ان کے آدمی ڈالا رکشہ چلاتے ہیں اور وہ ڈیلی بنیادوں پر بازار میں ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور وہ شام کو کم از کم ایک فیملی 5-6 ہزار روپے کی دہاڑی لگا کے جاتی ہے اور کھانا وغیرہ بازار سے ہی مانگ کے کھا لیتے ہیں اور پیسے جو ہیں وہ اپنے جھگیوں میں جا کے بوریوں میں بند کر دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے 68 یا 9 کی بات ہے کہ جب اشاریہ نظام پاکستان میں متعارف کروایا گیا تو اس وقت ہمارے جیسے لوگوں کے پاس اتنی رقم نہیں تھی، ان گداگروں کے پاس بوریوں کے حساب سے نوٹ نکلے تھے اور وہ بینکوں والے پریشان ہو گئے تھے کہ یہ اتنے پیسے کہاں سے آ گئے ان کے پاس۔ تو میں آپ وزیر اعظم پاکستان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس طرف بھی توجہ کریں، اور یہ بڑی لعنت ہے اگر کوئی دوسرا ملک سے غیر ملکی آ کر پاکستان میں اس طرح کے حالات دیکھے تو ہمیں شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام لوگ جو بیچارے سفید پوش ہیں، جب ان سے یہ لوگ مانگتے ہیں تو وہ بیچارے شرمندہ ہوتے ہیں۔ یہ اپنے ہاتھ سے کمانا سکھائیں ان کو، وہ اس کا ڈیوٹی لگے، میونسپل کارپوریشن والوں کو کہا جائے کہ وہ نظر رکھیں ان پہ۔ تیسری بات یہ میں تجویز دینا چاہتا ہوں کہ ہر قصبہ، ہر گاؤں اور ہر شہر میں اگر ہماری حکومت، مجھے پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور بعض ممالک ہمیں تنگ کر رہے ہیں، میں ٹچ رہتا ہوں سیاست سے بھی، اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ وزیر اعظم صاحب یہ کریں کہ یہ جو مانگنے والے لوگ ہیں ان پر کنٹرول کر کے ان کے بچوں کو ایک اسکول میں داخل کروائیں جو کام سکھانے والے اسکول ہوتے ہیں، پولی ٹیکنیکل اسکول۔ وہاں پہ کارپینٹری کا کام، میسن کا کام، کاروں کا کام، موٹر سائیکلوں کا کام ان کو سکھایا جائے تاکہ ہمارا پاکستانی ہر بچہ یہ ہنر سیکھے اور اپنا رزق، حلال رزق وہ کما سکے، تاکہ ہر شخص ایک جیسا ہو سکے اور اس لعنت سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ڈی سی او صاحب، اے سی صاحب وہ کام تو بیچارے بہت کر رہے ہیں،
وہ بھی مجبور ہیں۔ میونسپل کارپوریشن میں جو سی او صاحب ہیں وہ نظر رکھیں شہر میں، گاؤں میں، قصبوں میں کہ مین روڈوں کے اوپر یہ گداگر سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ان کو معذوری نہیں ہے، یا ان کے بچے بھی ہیں، ان کے سب کچھ ہے، مگر ان کو عادت پڑی ہوئی ہے مانگنے کی۔ یہ عادت ان کی ختم ہونی چاہیے اور وہ کوئی طریقہ ایسا اپنائیں کہ ان کی عادت ختم ہو۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے، امید ہے میری عوام کو، میرے ناظرین کو، میرے سامعین کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی اور آگے بھی شیئر کرے گی اور لائک بھی کرے گی، کمنٹس بھی کرے گی اور سبسکرائب بھی کرے گی۔ اور یہ ہارون احمد ون پر سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت دے اور اس بیماری کورونا سے نجات دلائے۔ اور میری دعا ہے کہ پوری دنیا میں یہ جو بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے، آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔ میں 14 اگست کے حوالے سے بھی اپنی ایک ویڈیو آپ سے شیئر کروں گا اگر زندگی نے وفا کی۔ اوکے، خدا حافظ۔